نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بولنے والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ کا بڑا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، اور اسی طرح اس کی عبادات، روزہ، تراویح اور دیگر عبادات کرنے کی بھی اللہ نے ہم سب کو توفیق دیا۔ دعا کرے کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہمارے رمضان کو قبولیت سے نوازے، اور اسی طرح رمضان کا ایک مسئلہ ہے صدقۃ الفطر۔ انشاءاللہ حضرات کے سامنے صدقۃ الفطر کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، فطر کے معنی ہے روزہ کھولنے کے، یعنی روزہ نہ رکھنے کے۔ شرعی اصطلاح میں صدقۃ الفطر اس خیرات کا نام ہے جو ماہ رمضان کے ختم پر روزہ کھولنے یعنی چھوڑنے کی خوشی میں اور شکریہ کے طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ یعنی رمضان کے ختم پر روزے چھوڑنے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے طور پر صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز، رمضان المبارک کے دوران سرزد ہونے والے، یعنی رمضان کو جس احترام و آداب کے ساتھ گزارنا تھا، روزوں کو جس آداب کے ساتھ رکھنا تھا، رمضان کی جس قدر کرنا تھا، اس طرح بندہ قدر نہیں کر سکتا۔ بھول سے چھوٹے موٹے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، تو ان کوتاہیوں اور غلطیوں کا کفارہ بھی صدقۃ الفطر بنتا ہے۔ جس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ارشاد فرمایا، طہرۃ للصائم، اور روزے دار کے لیے پاکیزہ کا ذریعہ، اور آپ نے فرمایا طعمۃ للمساکین، کہ صدقۃ الفطر مساکین، کمزور غریب لوگوں کے کھانے پینے کے انتظام کے لیے بھی ادا کیا جاتا ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر صدقۃ الفطر ادا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ واجب ہے صدقۃ الفطر ہر مسلمان پر، چاہے وہ آزاد ہو، غلام ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تمام کے جانب سے صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے۔ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے؟ صدقۃ الفطر ہر اس مسلمان، ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ یعنی
جو مسلمان زکوٰۃ دینے کے لائق ہے، صاحب نصاب ہے، جس طرح زکوٰۃ کے مسائل کے اندر بتایا گیا کہ صاحب نصاب ہے تو ان کے جانب سے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ اسی طرح محترم حضرات، اپنے چھوٹے بچے ہیں تو ان کے طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے۔ صدقۃ الفطر کی کیا مقدار ہے، صدقۃ الفطر کتنا ادا کرنا، کن چیزوں کا ادا کرنا، تو احادیث کے اندر 4 چیزوں کا ذکر ملتا ہے۔ عام طور سے ہمارے علاقوں میں جو صدقۃ الفطر یعنی فطرہ دیا جاتا ہے وہ گیہوں کی قیمت کے اعتبار سے دیا جاتا ہے۔ مالدار بھی یہی ادا کرتے ہیں، غریب بھی یہی ادا کرتے ہیں، یعنی اللہ نے جن کو اپنی دولت سے خوب نوازا وہ بھی یہی ادا کرتے ہیں۔ جو جس طرح کے چل رہا ہے ہمارے علاقوں میں، گیہوں کی قیمت 70 روپے، اور درمیان قسم کے لوگ ہیں وہ بھی 70 روپے ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ صدقۃ الفطر یعنی فطرے کے بارے میں احادیث کے اندر تفصیل آئی ہے، یعنی 4 چیزوں سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا، 4 چیزوں سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ سب سے پہلے حکم دیا گیا، اللہ نے جن کو خوب مال سے نوازا، اللہ نے جن کو دولت سے نوازا ہے، اس میں 4 چیزیں، ایک جو کی قیمت ادا کرے، کشمش اور کھجور، جو، کشمش، کھجور 3 کلو 272 گرام، کشمش، کھجور، جو 3 کلو 272 گرام ادا کرے، یا ان کی قیمت کہ 3 کلو 272 گرام کشمش کی قیمت یا کھجور کی قیمت یا جو کی قیمت ادا کرے، اللہ نے جنہیں مال و دولت عطا فرمایا اپنے فضل و کرم سے۔ پھر گیہوں کی قیمت ہے 1 کلو 636 گرام، پونے 2 کلو کے قریب ہے، اس کی قیمت ادا کرے۔ بہرحال دوستو، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کے موافق اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کو اختیار کرے، تاکہ زیادہ سے زیادہ غریبوں کا فائدہ ہو، زیادہ سے زیادہ کمزور اور مسکینوں کا فائدہ ہو، پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہو سکتا ہے۔ کب ادا کرے صدقۃ الفطر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ رمضان کے اندر ادا کرتا ہے تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے اسے ادا کرو، تاکہ غریب لوگ، کمزور لوگ، مسکین لوگ کہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ عید گاہ کو جانے سے، عید کی نماز کو جانے سے پہلے انشاءاللہ اگر اس کو ادا کریں گے تو ماشاءاللہ پھر فائدہ ہوگا، صدقۃ الفطر کا مقصد ادا ہوگا۔ اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے صدقۃ الفطر اپنے اپنے حیثیت کے موافق حدیث کے اندر جو باتیں بتائی گئی اس لحاظ سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ صدقۃ الفطر کس کو دے سکتے ہیں؟ جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، زکوٰۃ جن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، غریب ہے، مسکین ہے، اسے مسلمان ہے، کہ سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ادا کرے، دیکھے سب سے پہلے کہ رشتہ داروں کے اندر کون غریب ہے، کون محتاج ہے، ان تک پہنچائے۔ پھر اس کے بعد اپنے اڑوس پڑوس کے اندر دیکھے، اپنے محلے میں دیکھے، اپنے پہچانت کے لوگوں میں دیکھے۔ رشتہ داروں کا ادا کرنے سے ایک تو رشتہ داری کا ثواب بھی ملتا ہے، پھر دوسرا ماشاءاللہ صدقۃ الفطر ادا کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر کے پورے صدقۃ الفطر کسی ایک آدمی کو بھی دے سکتے ہیں اور ایک گھر کو بھی دے سکتے ہیں، الگ الگ بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔
بہرحال کوشش کرے جہاں تک ہو سکے عیدگاہ کو جانے سے پہلے کہ صدقۃ الفطر ادا کرے اہتمام کے ساتھ، اس لیے کہ اس میں بہت سارے فائدے رکھے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر